تو رمضان کے بے شمار احکام آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں. ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے اور آپ سے کوئی لڑائی کرے تو آپ کہو انی صائم، میں بھائی روزے سے ہوں. لیکن اللہ فرماتے ہیں بھائی روزے کا اجر بغیر حساب کتاب کے میں خود دوں گا. فطرانے میں غلہ لوگ دیا کرتے تھے، لیکن آج کرنسی دی جاتی ہے جو کہ بالکل جائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج زر مبادلہ کرنسی یا غلہ نہیں ہے. کرنسی سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے، غلے کی نہیں ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے. اس رمضان سے خاص طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے. تو سخاوت کے مہینے میں خاص طور پر میرے بھائیوں فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھیں، اس وقت اس کرۂ ارض پر سب سے بڑے مظلوم وہ لوگ ہیں، مظلوم ہیں. اور ظالم صرف کافر ہی نہیں، ظالم مسلمان بھی ہے. انزل فیہ القرآن، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے رمضان کے مہینے کی آمد، اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. اگرچہ اسلام میں کسی کو یہ پابند نہیں کیا گیا کہ وہ صرف مخصوص مہینے میں عبادت کرے. مسلمان کی مثال اس درخت کی سی ہے جو سدا بار تر و تازہ رہتا ہے. اس پہ سردی اور گرمی، بہار و خزاں اثر انداز نہیں ہوتے. لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ امت مسلمہ کی عمر باقی امتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، قلیل ہے، لیکن اللہ نے ایسے مہینے، ایسے لمحات، راتیں اور دن، ایسے مواقع عطا کیے ہیں کہ تھوڑی عمر میں ہم عمل کر کے بعض اوقات ان امتوں سے بھی اجر میں آگے نکل سکتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور ان میں ایک پورا مہینہ رمضان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو بشارت سنائی، اتاکم شہر مبارک، لوگو آپ کے پاس ایک بڑا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. تو یہ پورا مہینہ ہی برکتوں والا، پورا مہینہ اللہ کی رحمتوں والا اور پورا مہینہ ہی بخشش والا ہے. جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بڑے بڑے سرکش شیطان، مردۃ الجن کے لفظ سے ہی بخاری مسلم میں آتے ہیں. سرکش، باغی جنوں اور شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے جو لوگوں کو گناہ پر مجبور کرتے ہیں. باقی چھوٹے شیطان وہ آزاد رہتے ہیں. لیکن مومنوں کے متعلق قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے دوستی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شیطان کا کوئی داؤ پیچ ان پر نہیں چلتا. شیطان ناکام و نامراد ہو جاتا ہے ان کے مقابلے میں. بہرحال اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اگرچہ نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور دیگر ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی بدلہ دیتا ہے. لیکن روزے کو اس لیے خاص کیا کہ یہ ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. بس
زکوٰۃ دی لوگوں کو پتہ چل گیا، حج عمرہ کر کے آئے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن روزہ، اس کا تعلق انسان کی نیت اور ارادے سے ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صوم کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے اذان فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، بیوی کے پاس جانے سے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، دھوکہ دینے، حرام کھانے، چغلی کرنے سے، دیگر گناہوں سے بچنا، یہ روزہ ہے۔ یہ روزہ ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ حلال کام بھی چھوڑ دیے کچھ، اور حرام چیزیں بالکل چھوڑ دیں۔ اتنی احتیاط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے اور آپ سے کوئی لڑائی کرے تو آپ کہو انی صائم، انی صائم، میں بھائی روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ دار کو یہاں گالی کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں۔ آگے سے کہیں میں روزے سے ہوں، میں صائم ہوں، اتنی احتیاط۔ سبحان اللہ۔ روزے کا معنی ہے رک جانا، ہر برے کام سے، حرام خوری سے، اللہ کی رضا کے لیے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اور صبح سے شام تک بندہ پھر مسلسل اللہ کی باتیں بھی کرتا رہتا ہے، اور یہ بڑا صبر آزما ہے یہ مرحلہ۔ اور صبر ایک ایسا عمل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو میں اجر بغیر حساب کتاب کے دیتا ہوں۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی جو حدیث قدسی ہے نا، کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا، کہ باقی سب عبادات پر اجر مقرر ہے، مختص ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بھائی روزے کا اجر بغیر حساب کتاب کے میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کوئی نہیں جان سکتا۔ تو آئیے رمضان کی تیاری کیجئے، بس صرف ایک جمعہ ہی ہوگا، تقریباً 10 دن 9 دن رہ گئے رمضان میں۔ تو رمضان کے بے شمار احکام اور آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ ایک دو باتیں میں انتہائی اختصار کے ساتھ وضاحت کر دوں کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم اور صحت مند پر فرض ہے۔ عاقل ہو، مجنون نہ ہو۔ نابالغ پر نماز 10 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، روزے کے لیے بلوغت شرط ہے۔ مسلمان ہو، مقیم ہو اور صحت مند ہو، مریض نہ ہو، اس آدمی پر روزہ فرض ہے۔ جیسے قرآن کریم کی میں نے آیت پہلے پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور یہ اللہ کی طرف سے واضح دلیلیں ہیں، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ پھر فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص آپ میں سے اس رمضان کے مہینے میں زندہ ہو وہ روزے رکھے۔ رخصت 3 قسم کے لوگوں کو ہے، 3 قسم کے لوگوں کو رخصت ہے۔ ایک ہے عارضی مریض اور مسافر، جیسے انہی آیات میں اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر
فعدۃ من ایام اخر، آپ میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا ہے دائمی مریض اور بوڑھے مرد اور خواتین، اور تیسرے حاملہ مرضعہ۔ تینوں کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو مسافر اور عارضی مریض ہے اس پر صرف قضا ہے، قضا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، تو اگلے 11 مہینوں میں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا ہر صورت میں، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کے بدلے میں، عارضی مریض اور مسافر کو۔ دوسرے ہیں جن کے لیے صرف قضا ہے، فدیہ نہیں بلکہ ان کے لیے فدیہ ہے صرف۔ دوسری قسم جن کے لیے صرف فدیہ ہے، قضا نہیں، اور وہ ہیں بوڑھے مریض، بوڑھے مرد اور خواتین۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی رمضان کے حوالے سے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس آیت کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں، بلکہ یہ آیت بوڑھے مردوں اور خواتین کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ہر روز یا ایک روزے کے بدلے میں 1 مد گندم لوگوں کو کھلا دیں۔ تو یہ ہیں بوڑھے مرد اور خواتین۔ نمبر اس کے ساتھ دائمی مریض کئی ایسے لوگ ہیں جن کو مرض ہے، جیسے شوگر کا مرض ہے، شدید ہے، یا کوئی اور بیماری لاحق ہے اور لا علاج ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی صرف فدیہ ہے، قضا نہیں۔ تیسری قسم ہے جن کو اختیار ہے، چاہے رمضان کے روزے رکھ لیں چاہے فدیہ دے دیں، اور وہ ہے حاملہ اور مرضعہ۔ حاملہ اور مرضعہ، اس میں صحیح بخاری مسلم میں، ابو داؤد ترمذی نسائی میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حاملہ اور مرضعہ یہ رمضان کے روزے چھوڑ دیں، اگلے 11 مہینوں میں اگر استطاعت ہے، ہمت ہے، تو چاہے روزے رکھ لیں، اور اگلے 11 مہینوں میں بھی خاتون مثال کے طور پر حاملہ تھی، رمضان کے مہینے میں نہیں روزے رکھ سکی خاتون، پھر وہ مرضعہ بن گئی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور کمزوری کا اندیشہ ہے، یہ بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اگلا رمضان آ گیا تو درمیان میں پھر فدیہ دے دے، تو ان کو اختیار ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ روزے رکھ لیں، اگر روزے نہیں رکھ سکتی تو وہ فدیہ دے دیں۔ اب فدیہ کیا ہے، اس بارے میں ہر سال لوگوں کو بتایا جاتا ہے، حق بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشانی ان کو، کہ کچھ کہتے ہیں کہ جی ایک روزہ چھوٹ گیا تو اس کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا، کوئی کھانے کی مقدار بتاتے ہیں، تو اس میں جو صحیح راجح قول ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ایک روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے، جیسے بخاری مسلم کی حدیث رہے نا، مدم من حنطۃ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، تو ایک روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ فدیۃ طعام مسکین ہے قرآن کریم میں، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں
چونکہ انس بن مالک آپ جانتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر میں اور مال میں اور اولاد میں برکت کی دعا کی تھی. اولاد اتنی کہ 100 کے قریب بیٹے بیٹیاں ہی تھے، پوتے نواسے تو بے شمار تھے. اچھا، مال بھی اللہ نے بہت دیا اور عمر بھی اتنی طویل کہ جو آخر میں صحابہ کرام فوت ہوئے ہیں ان میں ایک یہ تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، صوم داود یا پیر جمعرات کا، لیکن ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ جب آخری عمر میں یہ بوڑھے ہو گئے اور روزے نہیں رکھ سکتے تھے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روزے چھوڑ دیتے اور ایسا کرتے کہ پھر گوشت کا شوربہ بناتے اور اس میں روٹی بھگو کر مسکینوں کو بلا لیتے. مثلا 10 روزے چھوٹ گئے تو 10 مسکین بلا لیے، 20 روزے چھوٹ گئے تو 20 مسکین بلا لیے اور بلا کر ان کو کھانا کھلا دیتے. اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ چاہیں روزانہ روزے کا فدیہ دے دیں، 10 روزوں کا فدیہ دیں، یا اکٹھے 3 روزوں کا فدیہ آخر میں دیں یا شروع میں ہی دے دیں. یہاں اللہ رب العزت نے کسی کو پابند نہیں کیا، اتنا فرمایا فدیۃ طعام مسکین، کہ مسکین کو فدیے میں طعام کھانا کھلانا ہے. البتہ کچھ لوگ اس پیسے دے دیتے ہیں کہ بھئی وہ کھانا نہیں کھلا سکتے، نہ ہی اتنا ان کو مسکین ملتے ہیں، تو وہ کسی رفاعی ادارے کو یا کسی مدرسے میں وہ فدیے کے پیسے دے دیتے. جیسے بیرون ملک سے بھی کئی لوگ بھیج دیتے اپنے رشتہ داروں کو فلاں جگہ بھئی آپ پیسے دے دینا تاکہ وہ ہمارے روزوں کا فدیہ ہو جائے. اس میں بڑا اختلاف ہے شدید کہ بھئی پیسے دینے جائز ہے ناجائز ہے. آگے آ رہا ہے فطرانہ. فطرانے میں بھی بڑا اختلاف ہے کہ جی غلہ دینا چاہیے، کرنسی نہیں دی جا سکتی. فدیے میں بھی غلہ دینا چاہیے، کرنسی نہیں دی جا سکتی. اس میں میری مختصر بات یاد رکھے، یہ تو ضمناً بات مجھے یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فدیے میں کھانا کھلاتے تھے، جیسے کہ انس بن مالک کا میں نے بتلایا، یا گندم یا چاول کسی کو دے دیتے تھے. اس زمانے میں کھجور بہت سستی تھی، گندم بہت مہنگی تھی، اس لیے گندم کا ذکر آتا ہے. اسی طرح فطرانے میں غلہ لوگ دیا کرتے تھے، لیکن آج کرنسی دی جاتی ہے جو کہ بالکل جائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 20 دلیلیں ہیں، لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد ایک عرصہ تک غلہ طعام یہ زر مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا. کرنسی بہت کم تھی، درہم دینار تھی، بہت کم تھی. جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، البر بالبر والملح بالملح والتمر بالتمر والشعیر بالشعیر مثلا بمثل یدن بیدن. کھجور بدلے کھجور کے، جو بدلے جو کے، نمک بدلے نمک کے، اور نمک بدلے نمک کے. 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. اسی طرح جانور بدلے جانور کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے جب جانور لیے ہیں، سواریاں کم ہو گئی تھیں، تو آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں سے اونٹ لے آؤ ادھار، اور ان کو کہو کہ ہم اس اونٹ کے بدلے میں آپ کو اونٹ دیں گے. اگر یہی لینا ہے تو واپس آ کر دیں گے، اگر راستے میں ضائع ہو گیا، نہ واپس پہنچ سکا، تو اونٹ کے بدلے میں اونٹ، سواری کے بدلے میں سواری دیں گے. اور گوشت کے احکام بھی یہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غلہ زر مبادلہ تھا. آج زر مبادلہ کرنسی ہے، غلہ نہیں ہے. دوسری، وقت کے بدلنے سے، علت کے بدلنے سے کچھ احکام بدل جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، آج کرنسی سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے، غلے کی نہیں ہے. لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول کی فیسیں دینی ہے،
گھر کا کرایہ دینا ہے، میڈیکل کی فیس اور میڈیسن خریدنی ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، قرض ادا کرنا ہے، اور بازار سے ساری چیزیں خرید کر اس نے لانی ہے۔ اور اگر پھر غلہ اس وقت ہوتا تھا چھلکے میں، آج چھلکے میں کہاں غلہ ہے ہی نہیں، بازاروں میں کہیں ملتا۔ اگر کسی کے گھر میں آٹے کے ڈھیر لگا دو گے تو کیڑے پڑ جائیں گے چند دن بعد، تو وہ پھینکے گا نا، پھر ضرورت تو اس کی پوری نہیں ہوئی، اس کی مصیبت بن گئی اس کے لیے۔ تو بہرحال اس کی 20 دلیلیں ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں ایک فتاوے میں۔ تو اس میں آپ بہتر یہی ہے کہ ارد گرد جو فقراء مساکین ہیں ان کو کھانا کھلا دیں، نہیں تو آپ ایک مسکین کو اپنا حساب لگا لیں، وہ کھانا دوسروں کو کھلایا جا سکتا ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، مباحثات کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ، کثرت سے اللہ رب العزت سے بخشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے علاوہ بھی آپ نے فرمایا میں ہزاروں مرتبہ اللہ سے بخشش اور معافی مانگتا ہوں۔ کثرت سے استغفار، اور خاص طور پر ہم تو یقیناً بات ہے ایسے ماحول میں اور ایسے دور سے گزر رہے ہیں یا جی رہے ہیں کہ جہاں گناہوں کے مواقع زیادہ ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً اس سوشل میڈیا نے جس گناہ میں ہمیں مبتلا کر دیا ہے، انجانا گناہ، نہ چاہتے ہوئے بھی بے شمار گناہ، ہاں جی۔ تو اس لیے ہمیں اس رمضان سے خاص طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا یہ مہینہ ہے، اگرچہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے کہ آپ فلاں مہینے میں ہی زکوٰۃ دیں۔ جب بھی آپ کے مال پر زکوٰۃ سال پورا ہو جائے گا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، لیکن چونکہ رمضان میں لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ ثواب مجموعی طور پر ثواب زیادہ ہے، تو اس لیے اس مہینے میں ہمدردی، خیر خواہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی تھے ہی، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب رمضان آتا کر ریح المرسلہ، تند و تیز آندھی کی طرح آپ سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو سخاوت کے مہینے میں خاص طور پر میرے بھائیوں فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھیں، اس وقت اس کرۂ ارض پر سب سے بڑے مظلوم وہ لوگ ہیں، مظلوم ہیں، اور ظالم صرف کافر ہی نہیں، ظالم مسلمان بھی ہے۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ہاں جی، کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور آج 60 کے قریب اسلامی ممالک دولتوں سے مالا مال، اور ایک ملک جہاں میں اور آپ رہ رہا ہوں، سپر پاور جس کو کہا جاتا ہے، ایٹمی طاقت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، لیکن سب اس گیدڑ کی طرح جو دم دبا لیتا نا اپنی ٹانگوں میں، اس طرح ان ظالم مسلمانوں نے اپنی دمیں ٹانگوں میں دبائی ہوئی ہیں اور سر جھکایا ہوا ہے، اور سامنے ہے ایک سب سے بڑا اس دور کا دہشت گرد ظالم خونخوار بیڑیا، جس کے ہاں کوئی قانون اور کوئی اصول نہیں ہے، نہ جنگ کے، نہ ہی دنیا کے اندر کوئی اصول کو مانتا ہے، بس آگ برسا رہا ہے، نہ مسجد دیکھ رہا ہے، نہ سکول دیکھ رہا ہے، نہ ہاسپیٹل، نہ ان کے خیمے، نہ عورتیں، نہ مرد، نہ بچے، ہیں جی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ کرام کو کسی غزوے میں روانہ کیا تو فرمایا بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، خواتین کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، اور مذہبی پیشواؤں کو قتل نہ کرنا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کے دور کی ہو یا بعد کے جو مسلمانوں نے جنگیں کی ہیں یا جہاد کیا ہے، دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر، اس میں مرنے والوں کی تعداد کتنی تھوڑی ہے، اور اس میں خواتین اور بچے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے رحمت اللہ عالمین نے درس دیا صحابہ کرام کو اور ہمیں قیامت تک کے لیے، لیکن یہ ایسا ظالم ہے
کہ اور کئی ہزار بچے، اللہ اکبر، معصوم کلیاں ہیں جی، وہ اس نے جو شہید کیے ہیں، جو زخمی ہیں آپ دیکھ لیں ان کی، کسی کے دونوں بازو نہیں ہے، کسی کا ایک بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، ہیں جی، یہ ادھیڑ کے رکھ دیا اس نے، اس ظالم نے، کوئی اصول اس کے ہاں نہیں ہے، یہ اندھا اور بہرا ظالم ہے، دہشت گرد ہے، اور دہشت گرد کی پشت پناہی کرنے والا، ہمت افزائی کرنے والا امریکہ اس کے سر پر، اور بے شمار مسلمان ملک آنکھیں کان بند کر کے بیٹھے ہوئے جیسے ہو ہی کچھ نہیں رہا۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے یہ مسلمان حکمران، اور مسلمان یہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی قسم پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے امت مسلمہ کے یہ بچے اور عورتیں اور یہ بوڑھے شہید ہوتے رہے، کیا اس کے لیے تم نے کچھ کردار ادا کیا؟ آج گونگے اور بہرے بنے بیٹھے ہیں مسلمان حکمران اور مسلمان دیگر بھی، اللہ ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں، بہت بڑے مظلوم ہیں اس دور کے فلسطینی اور غزہ کے مسلمان، اور اس نے نیست و نابود کر دیا ہے، عمارتیں گرا دی ہیں، اور مسلسل مجبور کر رہا ہے ان کو فلسطین چھوڑنے پر۔ ایسا یہ دہشت گرد ہے، یہ گریٹر اسرائیل کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو ارد گرد بیٹھے ہوئے نا مسلمان، یہ آنکھیں بند کر کے، کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر بچ جاتا ہے، آج بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں مسلمانوں نے۔ یہ ظلم میں برابر کے شریک حکمران، یہ اس دہشت گردی میں برابر کے شریک ہیں۔ کوئی مسلمان حکمران جو ہے، دیکھ لیں دھمکی، کیا کوئی کہہ نہیں سکا ان کو کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو، نہ کرو ایسے۔ اور کافر ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ آگ برسا رہے ہیں اور دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، اور کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اتنی بڑی بزدلی، اتنے ڈرپوکی یہ مسلمانوں کی، منافق کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا آدمی مسلمان بہادر ہوتا ہے، مسلمان دلیر ہوتا ہے، مسلمان شجاع ہوتا ہے، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، منافق بزدل ہوتا ہے۔ منافق مسلمانوں کی اس طرح کی پریشانی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے اس اللہ سے دعا بھی کثرت سے کریں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کریں۔ یاد رکھیے، امریکہ آج سے تقریباً جو 20 سال قبل یا 23 سال قبل آیا تھا افغانستان میں کہ میں 1 مہینے میں ملیا میٹ کر کے چلا جاؤں گا، ڈزیکیٹر بم گرائے، پہاڑوں کو کوٹا، ہیں جی، چپے چپے پر بم گرا دیے اس نے۔ پھر ایک دن آیا 26 فروری، آج سے 4 سال پہلے، جن کو قتل کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے آیا تھا، پھر دوحہ میں ان کا دفتر کھلوایا، دنیا سے ان کو بلا کر ان داڑھی اور پگڑی والوں کے سامنے یہ ظالم ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے کہ جی ہمارے ساتھ معاہدہ کرو، ہمیں وہاں سے نکلنے دو پرامن طریقے سے۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھے، رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، لم ینالوا خیرا۔ مجھے آج بھی یہ آیت یہی بتلا رہی ہے، مجھے اس میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا۔ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ یہودی جہاں سے آئے تھے ناکام و نامراد ہو کر واپس پلٹیں گے، انشاءاللہ یہ فلسطین مسلمانوں کا ہوگا، مسلمان عزت سے جئیں گے انشاءاللہ۔ مسلمان تھوڑے ہوا کرتے ہیں، اللہ فرماتے قلیل من عبادی شکور، میرے شکر گزار بندے، میرے مخلص بندے، میرے عبادت گزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ باقی تو منافقین کی لسٹیں ہیں بہت بڑی، جو کافروں سے ملے ہوئے، کافروں کے ساتھ ہاں جی، اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا، اور ان کو ناراض کرنے سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہاں جی یہ کافر یہ میرے سے ناراض ہو جائیں۔ اللہ ناراض ہوتا تو ہوتا رہے، یہ منافق کا طرز عمل تو ہو سکتا ہے، مسلمان اللہ کو راضی کرتا ہے،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رب کی رضا کے لیے اپنا آپ بیچ ڈالا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق۔